میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا. یہ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں. میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤ گے, میرے لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لوگے, صوبے کو آن بورڈ نہیں لوگے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے, پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں, تم وہ پیسے لوٹو, کھاؤ, مجھے حق بھی نہ دو, اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا. آ کے دیکھو, یہ تجربہ کر کے دیکھو, دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے. ہاں, ہمارے ساتھ بیٹھو, بات کرو. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے, اور اس رویے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خاموشی سے برداشت کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. جو ابھی کا اس وقت کا جو 50 ارب روپیہ بقایا ہے, ہمیں وہ اسی 2 مہینے کے اندر چاہیے. یہ ہمارا حق ہے, ہمیں چاہیے. آپ ہمیں مجبور نہ کریں. میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں, پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا ہوں. اگر اپنا حق مانگنا, اپنے لوگوں کا حق مانگنا, جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, یہاں پہنچایا ہے, اگر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے اور اس کے بعد میں کوئی بات کروں حق کے لیے اور آپ کے غیر ذمہ داری ہے, تو میں غیر ذمہ دار ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ, مزید غیر ذمہ دار بنوں گا. غیر ذمہ داری تو تھوڑی چیز ہے, اس سے آگے بھی کچھ بنوں گا. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں سے یا کوئی ٹرولنگ سے یا کسی کو پیسہ دے کر کوئی بات کرا کے ہم چپ ہو جائیں گے, تو ہم نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہم. ہماری ایک ہسٹری ہے, انشاءاللہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں, ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے, قربانی بھی دی ہے, اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے, کس طرح حق لیا ہے وہ بھی سامنے ہے, کس سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے, کس کو ٹکر دے کے کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے. صرف یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات نہیں کر رہا, پاکستان بننے سے پہلے کا بھی ریکارڈ اٹھا لیں. الحمدللہ ہمیشا کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو, اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو. ہماری ہسٹری یہاں ہے, ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے. پھر جس طرح ہمارے آباء و اجداد ہیں چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈائیورٹ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح, تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فارمولہ ہمیں آتا ہے, ہماری رگوں میں ہے, ہمارے خون میں ہے. تو اس فارمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ. اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی. ریکویسٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے. حق پہ کھڑا ہونا بھی حکم ہے, حق کے لیے آواز اٹھانا بھی حکم ہے. تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ دی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس جو آپشن موجود ہیں, چاہے اس کو غیر ذمہ داری کہیں چاہے جو کہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی. ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے. اب اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہے, ٹیکس کی مد میں. نہ ہمیں اپنے لائبلٹیز ملے, نہ اپنا حق ملے, نہ واجبات ملے, نہ ریگولر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملے. اس کے بعد آپ ہمارے پہ ٹیکسز لگائیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہمارا ہے, ہمارے سے جو 1% کمٹمنٹ کی گئی تھی اس پہ 1 روپیہ, یہ وعدے کرتا ہوں 1 روپیہ نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے 460 بلین مرجر ایریا کے لیے, اس کے اندر کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ ہے کہ جس میں 460 ارب ان کا ہے اور ٹوٹل 1600 ارب رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے. وہ وار اگینسٹ ٹیرر کا 1% میں آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں دیا؟ چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بیوقوفہ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت میں سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ وقت گزر چکے ہیں. وہ پیسہ ہمیں چاہیے. ہماری فوج, ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اور مالی قربانی ہم دے رہے ہیں, معاشی قربانی ہم دے رہے ہیں. اسی وجہ سے آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا آپ نے 1510 ارب روپیہ دینا ہے, 1510 ارب روپیہ صرف میری بجلی کی مد میں جو آپ نے دینا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ CCI سے اپرووڈ ہے, ایک اپرووڈ چیز ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, تو اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کریں. آئین بھی آپ توڑتے ہیں, پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں, غیر جمہوری بھی آپ ہیں, جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں, اور اس کے بعد کمٹمنٹ اس کے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں.
اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ داری بھی ہم کریں, قربانی بھی ہم کریں, بار بار ہم کریں. ایسے نہیں ہے. میری بجلی کے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں. میں مجبور ہوا اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے, اور میں اس حد تک کبھی نہیں گیا. کسی کو مذاق لگ رہا ہے, کسی کو یہ لگ رہا ہے. ایک بیان میں نے سنا, میں آپ کو ایک سیاسی طور پر اس بیان کا جواب دیتا ہوں کہ جی غیر ذمہ داری ہم نہیں کریں گے. آپ تو غیر ذمہ داری کر چکے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں. جب میں بجلی کی سستی یونٹ دے رہا ہوں, بجلی بڑھتے بہت دور تک نہیں جاتا. جب سے میں دے رہا ہوں 16 روپے یونٹ ہم نے چھوڑی. عمران خان نے جب حکومت ہماری ختم کی گئی سازش کے تحت, اس کے بعد سے یہ جو 65 روپے پہ گئی ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں سستی دے رہا ہوں اور آپ اتنا کما رہے ہیں, کیا میرا اس پہ حق نہیں بنتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو, وہ بھی نہیں دیتے ہو. ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشی مسائل ٹھیک نہیں ہیں. مسائل زیادہ ہیں, پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کی وجہ سے ہیں, آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے. عمران خان انہی وسائل کے ساتھ یہ ملک چلا رہا تھا. بجلی کی یونٹ 16 روپے تھا, پیٹرول 145 روپے تھا. کاروبار آپ کے سامنے تھا کتنا چل رہا تھا. روزگار ماشاءاللہ روزگار کتنا چل رہا تھا. انڈسٹری چل رہی تھی. ڈالر کا کیا ریٹ تھا. آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں, ہم نااہل ہیں. یہ منہ زبانی کہنے سے نہیں بنتا. آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے. آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے. وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا, میں اتنے میں بجلی دے رہا ہوں. اس کا بھی مجھے وہ والا اس حساب سے جو شیئر تھا وہ نہیں مل رہا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کا پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, دینے تو آپ نے ہیں. میری بقول ان کے 120 ارب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر پاتی. چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا. چور کون ہے؟ پورا پاکستان نہیں, پوری دنیا جانتی ہے. دنیا کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے. دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیزیں آئی ہیں. ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس نے کتنے بنگلے بنائے, جائیدادیں خریدی, منی لانڈرنگ کی. وہ ریکارڈ موجود ہے, کئی لیکس موجود ہیں, ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں, ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے؟ کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے؟ احساس پروگرام کیا ہے؟ ریلیف ہے. BIS بھی کیا ہے؟ ریلیف ہے. ابھی ہم نے رمضان میں 10 کروڑ روپے دیا, ریلیف تھا. تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں, کہتا ہوں کٹوتی کر لو, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری بدماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو, نہ کٹوتی کرتے ہو, نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو, اور تم میری بجلیاں کاٹتے پھرو گے, اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھرو گے. ایسا نہیں ہے. کسی بلڈنگ میں جانا, اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے. جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے, یہ جرم نہیں ہے, یہ حق ہے. یہ وابڈا کے آفس میرے صوبے میں ہیں. اس صوبے کے اندر جو بندہ بیٹھے گا وہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے گا, وہ اس صوبے کے ریلیف دلائے گا. نہیں دلا سکتا, پھر میں ٹیک اوور بھی کر سکتا ہوں, پھر میں ظلم کرنے والوں پہ FIR بھی کر سکتا ہوں, میں ان کو اندر بھی ڈال سکتا ہوں, اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا. یہ غیر ذمہ داری ہے. میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں, مجھے فخر ہے اس پہ. اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بیٹھ کے ذمہ دار بن کے اور اچھے بن کے جو ہے تعلقات بناتے پھریں. اس عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے, ان کی حق کی جنگ لڑنی ہے. میں یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں. کل پیسکو چیف سے جو میری بات ہوئی, 22 گھنٹے کی شیڈول سے کہا 18 گھنٹے ہوگی. مجھے ابھی رپورٹ آ رہی ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. اور میں نے کل بھی اس میٹنگ میں کہا تھا, IG صاحب بھی موجود تھے, سیٹی صاحب بھی موجود تھے, کہ جھوٹ اور دھوکہ میں برداشت نہیں کروں گا. نہ میری تربیت یہ ہے اور نہ میری پارٹی کی یہ تربیت ہے. میں یہ برداشت نہیں کروں گا. 15 دن کا ٹائم ہے, اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھو, مسئلے کو حل کرو. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا, تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں, اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا. کاٹ لو یہ پیسے نا, 120 ارب کاٹ لو. 120 ارب کاٹ کے تو مجھے 24 گھنٹے بجلی دینی چاہیے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو 24 گھنٹے نہ دو, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے. تم غریب ہو, غریب اس ملک کو تم نے بنایا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو, 120 ارب رکھ لو, لیکن میری لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں
22 घंटे है या 18 घंटे है, वहां 12 होगी, जो 12 है वो 8 होगी, जो 8 है वो 4 होगी, जो 4 है वो 0 होगी। मेरा पैसा बनता है इसका 60 अरब। 60 अरब मेरी इस अवाम की वजह से मैं आपको देता हूं। अगर आपको बहुत भूख है या आपके पेट अभी तक नहीं भरे, मुल्क के लिए देने को तैयार हो, और फिर भी आप कहो कि नहीं, फिर भी आप कहो नहीं, तो इसका मतलब भी है कि आप हमें, वो कहते हैं ना कि सन ऑफ लेसर गॉड। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना आपके पास मैंडेट है, ना आपके साथ अवाम है, ना आपके साथ इखलाकी कुव्वत है। खुदा की कसम अगर हम निकल पड़े ना, एक तो हमारी पार्टी की तहरीक है और एक ही अवाम की तहरीक है, और बाकी आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। और आपको पता है कि मैं जब मिनिस्टर था कश्मीर अफेयर्स का, तो हर कश्मीरी मुझे क्या कहता था कि हम पश्तूनों की इसलिए इज्जत करते हैं कि पश्तूनों ने हमारे साथ कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ी है। जिनकी आज़ादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचो। जिनकी आज़ादी में हमने जंग लड़ी, वहां जाकर आज भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने तुम्हारी हवा निकाल दी है। तो फिर हमें इस बात में मत लाओ, बैठो, मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। और शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले, डिक्शनरियां खत्म हो जाएंगी, अल्फाज खत्म हो जाएंगी, और हमारा वहां से शुरुआत होगा। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम वहां से शुरुआत करेंगे। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। मेरे लोगों पे आप टैक्स लगाओगे, मेरे लोगों को जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड नहीं लोगे, सूबे को ऑन बोर्ड नहीं लोगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला मेरे लिए बने, पैसे तुम्हारी जेबों में जाएं, तुम वो पैसे लूटो, खाओ, मुझे हक भी ना दो, और मैं बैठ के आराम से तुम्हें छोड़ दूंगा। आके देखो, ये तजर्बा करके देखो, देखो तुम्हारा हाल क्या होता है। हाँ, हमारे साथ बैठो, बात करो, बात करके स्टेक होल्डर को बिठाएंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए हम पहले भी हाजिर थे, जब जाने दे चुके हैं, तो ये क्या है, लेकिन इस तरह नहीं। वही बदमाशी न मनम, बदमाशी ने चाह न मनम। आओ, बैठो, बात करो। उन लोगों के हालात यहां तक लाने में तुम्हारा किरदार है, तुमने ऑपरेशन किए हैं वहां पर, अब तुम उन पर टैक्स लगाओगे और मैं तुम्हें लगाने दूंगा, और फिर आप कहोगे कि नहीं, विफाक के साथ चलो। एक तो मैंडेट चोरी किया हुआ है, ये बर्दाश्त कर रहा हूं, ये एहसान तो मान नहीं रहे हो, ऊपर से आप ये सोच रहे हो। ऐसा नहीं होगा, ये खामख्याली दिल से निकाल दें। सूबाई खुद मुख्तारी है, 18वीं तरमीम भी है, 18वीं तरमीम भी यहीं बैठ के बनी है, 19वीं तरमीम भी आ सकती है, वो भी आ सकती है, वो भी बन सकती है। हमें मजबूर ना करो कि फिर हम एक और तरमीम करें, और उसके बाद जो ज्यादती और जुल्म और जबर आपने शुरू किया हुआ है, तो उस सारे का हिसाब हो।